اللہ تبارک و تعالی جب جنت کا ذکر فرماتا ہے تو خبردار فرماتا ہے کہ جس جنت میں جانے کے مشتاق ہو اعدت للمتقین، وہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے جن کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے۔ پس اگر میں جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہوں تو مجھے خود کو ایسا بنا لینا چاہیے کہ جب میرے آس پاس والوں سے پوچھا جائے تو وہ سادہ زبان میں یہ کہیں کہ یہ انسان ایک نیک انسان ہے، ایک اچھا انسان ہے، شریر نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ نیک اعمال کو، جو بھی عمل انسان اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس پر اجر اور ثواب دے گا، تو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ میں عمل کو یا کسی بھی چیز کو صرف اور صرف متقین سے قبول کرتا ہوں، اور راستہ بند کر دیا اس باطل اور غلط فکر کا جو بعض اوقات دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان، بعض لوگ جب اپنے دنیاوی معاملات میں ہوتے تو حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتے، جب کمائی کرنی ہوتی ہے اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں، حرام و حلال کی اس وقت پرواہ نہیں ہوتی، دین یاد ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب اپنے دنیاوی مفادات سیدھی انگلی یا ٹیڑھی انگلی سے حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان گناہوں کو بخشوانے کے لیے کوئی ایک آدھا دین کا کام بھی انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کام کو کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلی بے ایمانی تھی یہ بیلنس ہو گئی، چونکہ ہمیں روایت سنائی گئی ہے جو یہ کام کرے گا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس قسم کی روایات کو، آیات قرآن کو نظر انداز کر کے ان کا معنی لینا، خود ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ کے فرامین کو، باقی فرامین کو نظر انداز کر کے ایک یا دو یا چند روایات اٹھا لینا اور سمجھنا کہ یہ کام کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بدترین دھوکہ ہے، روح دین، روح تقوی، روح اسلام کے خلاف ہے۔